لوگ کہہ رہے تھے کہ شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا، جب ذمہ داری آئے گی تو سنبھل جائے گا، شادی تو سنت ہے، کر دو ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر شادی کر دی گئی جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر حامد ہے۔ میری اسپیشلٹی دل، اس کے امراض، شوگر اور بلڈ پریشر ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک نوجوان مریض کی ایکو کر رہا تھا، تو ایکو کرنے کے بعد اس کا جو ڈائگنوزس تھا وہ ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی نکلا۔ ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی کے اندر دل کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ میں نے اس مریض سے پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہو؟ تو اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے چارگی اور لاچارگی کی انتہا ہوتی ہے دل کے مریضوں کے اندر، جن کو ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی ڈائگنوزڈ ہو، اور وہ بھی نوجوان بندے کی عمر میں، نوجوانی کے اندر۔ اس سے بڑی آزمائش کسی مریض کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہونے والا ہوتا۔ ایسے مریض ہسپتال سے ہسپتال تبدیل کر کے رلتے رہتے ہیں اور دوائیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک دفعہ دل کا سائز بڑھ جائے، دل کے خانے بڑھ جائیں، دل کے وال لیک ہو جائیں، تو یہ مریض نہیں ٹھیک ہوتے۔ میں نے اس سے یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مریض میرے پاس اسی ڈائگنوزس کے ساتھ جب آیا تھا کلینک پر چیک کروانے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ شادی شدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب شادی شدہ نہیں ہے۔ لیکن جب ریگولر چیک اپ کرانے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک فیملی ممبر نے مجھے سائٹ پہ لے جا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال کرنا ہے آپ سے، ہماری رہنمائی کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ جی کیا رہنمائی چاہیے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کی شادی کرنی ہے، ہم نے اس کی رشتہ طے ہوا ہے۔ اس لڑکے کی عمر 22 سے 23 سال کے درمیان تھی، اس کا رشتہ طے ہوا تھا خاندان کے اندر، تو ہم اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہم اس کی شادی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت مشکل تھا ایسے مریض کے لیے جو اس کنڈیشن میں یا اس بیماری کے اندر لڑ رہا ہو، اور اس ایسے ڈاکٹر کے لیے کہ جس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی جا رہی تھی۔ تو میں نے ان کو کلیئر کٹ بیٹھ کر سمجھایا کہ دل کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس کی بیماری کی جو نوعیت ہے وہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، آپ کو ساری زندگی اس کو دوائیاں کھلانی پڑیں گی، باقاعدگی سے چیک اپ کرانا پڑے گا، اور جو مسئلہ اس کا ہو گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو شادی سے دور رکھیں، اس کی شادی نہ کریں، کیونکہ جب اس کی شادی کریں گے تو شادی کرنے کے بعد فزیکل سٹریس لیول اور ایموشنل سٹریس لیول بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں گے۔ وہ مریض چلا گیا اور کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد جب اس کو ایمرجنسی میں نے دیکھا تو وہ شدید سانس کی تنگی کی حالت میں داخل تھا۔ میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سانس میں شدید تنگی ہے۔ تو مجھے لگا کہ روٹین میں ایسے مریضوں کو یہ مسائل چلتے رہتے ہیں، تو ایسا ہی کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو میں نے جب ٹریٹمنٹ شروع کیا تو اس کے سرانے ایک بندی 20 سے 22 سالہ خاتون ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے بندی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ان کی وائف ہے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ ان کی وائف؟ تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ہم نے نا اس کی شادی کر دی ہے، تو یہ اس کی وائف ہیں۔ میری حیرانگی کی انتہا نہیں رہی، آپ سب لوگ یقین کریں۔ اس دن کے بعد وہ بندہ ریگولر ہسپتال آنا شروع ہو گیا، وہ ہاسپٹل کے وزٹ کرتا رہا، ہر دوسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، کبھی ہم اس کو انجیکشن لگاتے، کبھی ہم اس کو آکسیجن لگاتے، مختلف اس کی ادویات کرتے رہے، لیکن اس کی طبیعت کے اندر کوئی بہتری نہیں آتی رہی۔ گھر والے کہتے ہیں کہ شادی کر دیں ٹھیک ہو جائے گا، ذمہ داری کا بوجھ آئے گا ٹھیک ہو جائے گا، شادی کر دیں سنت ہے، سنت پوری کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کے پیچھے جو چھپے حقائق ہیں، اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ اس بندے کے لیے شادی کس قدر خطرناک تھی یہ میں نے ان کو پہلے بھی ایکسپلین کیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ صرف معاشرتی دباؤ کی وجہ سے اور ایک رشتہ پورے کرنے کی وجہ سے اس کی شادی کی گئی، اور یہ شادی ان دونوں کے لیے بربادی کا سبب بنی، کیونکہ وہ جس طرح کا مریض تھا اس میں تو مسائل رہنے ہی رہنے تھے ساری زندگی، لیکن اس بچی کا کیا جس بچی کو اس بندے کے ساتھ باندھ دیا گیا جس کو یہ مرض لاحق تھا۔ آپ خود اپنے آپ سے اگر سوال کریں
کہ اگر کسی بندے کو ایسا مرض لاحق ہو اور آپ کو پتہ لگ جائے اور آپ اپنی بیٹی اس بندے کے ساتھ بہانے لگے ہوں، تو کیا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ ٹھیک ہونے والا تھا ہی نہیں، اس لیے اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ وہ لگاتار چکر لگاتا رہا، اسپتالوں کے لگاتا رہا، اور الٹیمیٹلی ڈیتھ بیڈ پر آ گیا، اور شادی کے 3 مہینے کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو صبر دے۔ لیکن ہم اس قدر ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، ہم اس قدر معاشرتی چیلنجز سے گھرے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہماری صحت کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ ہم وہ کرنے پہ آ جاتے ہیں جو کرنا نہیں ہوتا، اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو چیز کرنے والی ہوتی ہے اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ ایگزیکٹلی 2 مہینے کے بعد اس طرح کا بالکل سیم مریض جب میرے پاس آیا تو میں نے ان دونوں پیرنٹس کو بٹھا کے ان سے یہ ریکویسٹ کی، دست بستہ ان سے گزارش کی کہ برائے مہربانی اس بچے کی شادی نہ کیجیے گا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، کہیں تو میں آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھوں، کیونکہ اس طرح آپ لوگ سمجھیں گے نہیں۔ میں ایک ایسا لڑکا دیکھ چکا ہوں، ایک ایسا کیس دیکھ چکا ہوں کہ جو دوائیوں سے بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب اس نے شادی کی تو وہ مسائل کا شکار ہو گیا۔ اگر اس بچے کی بھی آپ شادی کر دیں گے تو یہ بھی مسائل کا شکار ہو جائے گا، اور یہ ایسا گھرے گا مسائل کے اندر کہ باہر نہیں آئے گا۔ دوستو، شادی صرف ایک رسم نہیں ہے، شادی صرف ڈھول باجے کا نام نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، اور شادی میں صرف آپ نے ساتھ نہیں نبھانا ہوتا، اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اور ایک ایسا بندہ جس کا دل کا پمپ کمزور ہو، آلریڈی کمزور ہے، شادی کے بعد وہ مسائل میں گھرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ فزیکل ایکسرسائزز، وہ فزیکل سٹریس جو شادی کے بعد اس کو ملتا ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ جب دل کا پمپ آلریڈی کمزور ہے، وہ اور زور لگاتا ہے، دل کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھیپھڑوں کے اندر پانی چلا جاتا ہے۔ تو ایسا مریض ہسپتالوں کے چکر لگاتا رہتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ امید رکھتا ہے کہ ڈاکٹرز کوئی کرشمہ کریں اور میں ٹھیک ہو جاؤں، گھر والے کوئی کرشمہ کریں اور میں ٹھیک ہو جاؤں۔ 20 سے 22 سالہ وہ لڑکی جو اس نوجوانی کی عمر کے اندر بیوہ ہو گئی، صرف ان لوگوں کی ضد کی بھیڑ چڑھ گئی جو ضد کر کے اس بندے کی جنہوں نے شادی کی، اور اس 20 سے 22 سالہ خاتون جس کی ساری زندگی پڑی تھی اور وہ سہانے خواب لے کر آئی تھی، اس خوشی کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی ساری زندگی شاید اس بندے کے ساتھ سکھی گزاروں گی، لیکن اس کو نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ جب میں نے بچی کے پیرنٹ سے پوچھا کہ آپ کو مسئلے کی نوعیت کا پتہ تھا اس کی بیماری کا شادی سے پہلے، تو انہوں نے میں بتایا کہ ہمیں انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، ہم سے انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا اس بیماری کا۔ کیا کوئی اپنی بیٹی ایسے بندے کو دے گا جو اس حالت کے اندر ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں موت پر یقین رکھنے کی توفیق دے۔ آپ کے ارد گرد دل کے ایسے مریض ہیں جن کا دل کا پمپ کمزور ہے، دل کا سائز بڑھا ہوا ہے، دل کے وال لیک ہیں، اور ان کی شادی نہیں ہوئی، تو برائے مہربانی ایسے مریضوں کو مشورہ دینا ہے آپ نے کہ شادی نہیں کرنی، کیونکہ شادی اس مریض کے لیے بھی چیلنجیبل بن جائے گی اور اس بچی کے لیے بھی چیلنجیبل بن جائے گی جو اس گھر کے اندر آئے گی۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بیماریوں کو چھپایا جاتا ہے، کبھی لڑکی کی بیماری چھپائی جاتی ہے اور کبھی لڑکے کی بیماری چھپائی جاتی ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس پر کوئی بھی نظر نہیں ڈالتا۔ کیا بیماری چھپانے سے بیماری ختم ہو جائے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شادی کرنے سے اس کے دل کا پمپ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا شادی کرنے سے اس کی ایجیکشن فریکشن ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا شادی کرنے سے اس کے دل کا جو وال ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوگا، بلکہ بگڑ جائے گا الٹا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دل کے مریض شادی نہیں کر سکتے، دل کے مریض کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، وہ مریض جو سٹیبل اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں، میں ان مریضوں کی بات کر رہا ہوں جن کو ان کی نوجوانی کے اندر ہی دل کے مسئلے کا پتہ چل گیا ہے اور وہ مسئلہ بھی سنگین نوعیت کا ہے۔ ایسے میں مریض کا شادی کرنا بالکل ایسے ہے جیسے اپنے کن پٹی پر رکھ کر بندوق چلانا ہو۔ بعض اوقات زندگی کے اندر مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صحیح وقت پر ہاں کرنا اس سے کہیں زیادہ ضروری صحیح وقت پر نہ کرنا ہوتا ہے، اور صحیح وقت کی نہ آپ کو اتنے مسائل سے بچا دے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔
ہمیں صحت تندرستی دے، ہمیں موت پر یقین رکھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔